بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرحوم کنوری تہرانی نے یہ جملہ لکھا ہے، 2 جلدیں 1400 سے زیادہ صفحات لکھی ہیں، صرف وہ چیزیں، وہ فضائل جو جناب سیدہ سے مخصوص ہیں۔ گھبرا کے سن رہے ہیں حضرات، چلیں گے تو میں آگے چلوں گا۔ تو اس مقام پہ فرماتے ہیں کہ جناب مریم فرشتہ اگر انسان کی شکل میں آئے تو نہیں پہچان سکی، سیدہ فرشتہ آئے تو نام لے کے بلائیں، انسان آئے تو نام لے کے بلائیں۔ کوئی بھی مخلوق کو سیدہ کے سامنے کا، کیونکہ علم ما کانا وما یکونو وما ہوا قائم، جو ہو چکا، جو ہو رہا تھا، جو ہونے والا تھا، سارا علم سیدہ کے پاس۔ جو علم ما کانا وما یکون رکھتی ہیں، وصیت کے جملے سنیں گے عزیزان گرامی جناب سے، یا ابا الحسن یا علی میری وصیتیں ہیں۔ اور بی بی نے جب وصیت کی تو کہا کہ وسلم علی ولد الی یوم القیامہ، قیامت تک آنے والی میری ساری نسل کو میرا سلام کہیے گا۔ بہت بڑا جملہ بی بی کا، یعنی بی بی 2 باتیں بتا رہی ہیں، ایک تو قیامت تک نسل رہے گی، نہیں یہ مجمع، قیامت تک نسل رہے گی، دوسرے نسل میں ایسے رہیں گے جن پہ سلام ہو۔ میری تمام مسلمانوں کو دعوت ہے، میں جانتا ہوں شیعہ سنی مجمع موجود ہے، تمام کے تمام مسلمانوں کو دعوت ہے، سیدہ کی نسل کو دیکھتے رہیے، زیادہ کہاں ہیں جن پہ سیدہ کا سلام ہے، وہ سیدہ کے ساتھ ہے یا؟ پوچھا امام محمد باقر علیہ السلام سے، کہا مولا یہ اسم اعظم کیا؟ میں نے کسی مقام پہ اس روایت کو پیش کیا تھا، صرف کیونکہ موضوع سے متعلق ہے، مجبور ہوں پیش کروں معصوم کی روایت کو۔ اسم اعظم کیا؟ کہا یہ اسم اعظم اللہ اپنے انبیاء کو دیتا ہے، جس نبی کے پاس ہو اسی اسم اعظم کے ذریعے وہ معجزہ دکھاتے ہیں۔ کہا یہ جو عاصم ابن برخیہ پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے تخت بلقیس کو لائے تھے، ان کے پاس صرف ایک اسم اعظم تھا، کہ کل 73 اسماء اعظم ہے، یہ کون بتا سکتا ہے؟ میرے تمام مسلمان بھائیوں سے دعوت ہے، کوئی اہل بیت کے علاوہ آپ کو یہ باریکیاں بتا سکتا ہے؟ قرآن سمجھا سکتا ہے کہ اسم اعظم 73 ہے، 73 ہے، کل اسم اعظم 73۔ ہر نبی کے پاس کم از کم ایک اسم اعظم تھا، ایک اسم اعظم ضرور تھا۔ کہ جناب نبی عیسیٰ کے پاس جو مردوں کو زندہ کرتے تھے 2 اسم اعظم تھے۔ جناب موسیٰ جنہوں نے فرعون کو شکست دینی تھی صرف 4 اسم اعظم تھے۔ جناب ابراہیم جنہوں نے نمرود کو شکست دینی تھی علیہ السلام سارے انبیاء پہ، کہ ان کے پاس 8 اسم اعظم تھے۔ جناب نوح جنہوں نے سیلاب سے پار لگانا تھا ان کے پاس کل 14 اسم اعظم تھے۔ کہ سب سے زیادہ جناب آدم کے پاس کہ نسل ان سے شروع ہونی تھی، اتنی مخلوقات تھی، انہوں نے مقابلہ کرنے لگا، ان کے پاس کل صرف 25 اسم اعظم تھے۔ کہ مولا آپ کے پاس کتنے اسم اعظم ہیں؟ کہ ہم 4 معصومین کے پاس 73 میں سے 72 اسم اعظم ہیں۔ مجمع بولے گا 73 میں سے 72 اسم اعظم ہمارے پاس ہیں۔ کہ اللہ کے پاس 73 کے 73 اسماء اعظم ہیں، 73 کے 73 اس کے پاس، 73 میں سے 72 ہمارے پاس۔ کہ وہ جو ایک اسم اعظم اس نے ہمیں نہیں دیا، اس نے فرق رکھا کہ وہ خالق ہے، ہم مخلوق۔ ایک دنیا میں 4 افضل ترین خواتین ہیں، خصال میں بھی ہے، شیخ صدوق نے لکھی ہے، شیعہ سنی علماء نے ظاہراً اہل سنت برادران نے بھی اس حدیث کو نقل فرمایا۔ ہماری تمام کتابوں میں بی بی کی فضیلت پہ یہ حدیث مل جائے گی۔ دنیا میں 4 کامل ترین خواتین ہیں، حضرت آسیہ، حضرت مریم، حضرت خدیجہ، اور پھر آخر میں حضرت سے کہہ رہا ہوں، پیغمبر نے سب کے نام جو کہا فاطمہ بنت محمد، آخر میں پیغمبر نے کہا کہ اور میری بیٹی فاطمہ، اور پھر کہا وآخرہن افضلہن، اور ان میں جو چوتھی ہے وہ ان 4 میں افضل ہے۔ عزیزان گرامی، جو مثالی کردار ہے، 1,24,000 انبیاء اللہ نے بھیجے، 12 امام بھیجے جو دنیا کے سامنے مثالی کردار پیش کر رہے ہیں۔ یہ جو آیت میری سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 6 ہے، اللہ نے مثالی کردار کے لیے، ہے توجہ میرے ساتھ مجمع کی، مثالی کردار جو اللہ نے دنیا میں بھیجے، 1,24,000 انبیاء، ائمہ، مردوں کے لیے بے انتہا مثالیں موجود تھی، مثالی کردار تھے۔ اب خواتین کے لیے ایک مثالی کردار چاہیے تھا۔
تو اللہ نے جناب مریم کو بھیج دیا تھا. وہ مثالی بیٹی تھی, توجہ ہو, مثالی ماں تھی, لیکن باقی رشتے کامل نہیں تھے. تو اللہ نے کہا ایک بی بی بھیج چکا, اب ایک ایسی بی بی بھیجوں گا جو ان کے لیے بھی مثال ہو, جسے مریم بھی سلام کرے. تو اللہ نے جناب فاطمہ الزہرا کو بھیجا, مثالی بیٹی, مثالی ماں. اچھا, زوجیت سب سے سخت مرحلہ ہوتا ہے خاتون کی زندگی میں. یہ آپ حضرات سے مجھے پورا یقین خدات نہیں ملے گی. اس مسئلے پہ نہیں جان میں سکتی تھی مردوں سے, کہاں اس مسئلے پہ, کیونکہ سب زیادہ برداشت مردوں ہی کرنا پڑتا ہے خاتون کو. عزیزان گرامی, مثالی بیٹی, بیٹیوں کا باپ سے محبت ہوتی ہے, ماں کو جتنی اولاد سے محبت ہوتی کسی کو نہیں ہوتی. تو جناب سیدہ مثالی بیٹی, مثالی ماں, رسول خدا کی بیٹی. جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں, مثالی بیٹی کیسے, مجمع کی توجہ ہو. ایسی بیٹی کہ رسول خدا فرماتے ہیں ہیا ام ابیہا, یہ اپنے بابا کی بھی ماں. اس سے بڑا جملہ نہیں آ سکتا. کہ سرور کائنات طائف گئے تبلیغ کے لیے, واپس آئے تو فرماتے ہیں میری زندگی کا سب سے سخت دن تھا, اتنے پتھر مارے گئے تھے کہ میں سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہان تھا. لیکن پورے راستے بس ایک ہی بات سوچ رہے, میری بیٹی کیا کہے گی. کوئی میرے بابا کا چاہنے والا نہیں. گھر پہنچے تو دیکھا دروازے کے پیچھے ایک 6 برس کی بچی. جیسے دیکھا تو یہ نہیں کہا بابا کس نے پتھر مارے, فوراً کہا بابا جان لگتا ہے بہت تھکے ہارے آئے ہیں, آئیے میں آپ کے ہاتھ منہ دھلائے دیتی ہوں. بی بی پانی لے کے آئے, پیغمبر نے چہرہ دھویا, جناب سیدہ کی پیشانی کو دیکھا, کہا انتی امو, یہاں پہ اس مقام پہ کہا آپ اپنے بابا کی بھی ماں. اور پھر جملہ فرماتے ہیں کہ میں سارے دن کی تبلیغ کے بعد جب تھک ہار کے گھر پہنچتا ہوں, ایک مرتبہ سیدہ کی پیشانی کو دیکھتا ہوں, سارے دن کی تھکان دور ہو جاتی ہے. میں کہوں گا یا رسول اللہ یہ بیٹی ہیں, بیٹا نہیں ہے. توجہ, بیٹی ہیں بیٹا نہیں. ان کی پیشانی کو دیکھ کے کیسے آپ کی طاقت واپس آ جاتی ہے. یہ گھر میں رہیں گی, پردہ دار ہیں, 6-7 برس کی ہیں. تو میرا دل کہتا ہے پیغمبر جواب دیں گے نہیں. جب سیدہ کی پیشانی دیکھتا ہوں نا, مجھے 11 اماموں کا نور نظر آتا. کوئی نور چیخ چیخ کے کہتا ہے نانا آپ دین پہنچا دیں, ہم بچانے آ رہے ہیں. شب شہادت ہے, کیونکہ کل روز شہادت ہے, میں اس لیے بہت زیادہ مختلف انداز سے کوشش کر رہا ہوں, میری حالت کا مجھے اندازہ. مثالی بیٹی ہیں جناب سیدہ, وہ بھی رسول خدا جیسے باپ کی, کہ رسول خدا بتائیں کہ یہ ہیا ام ابیہا, یہ اپنے بابا کی ماں, مثالی ماں ہیں امام حسن حسین جناب زینب و ام کلثوم کی. زوجیت سب سے مشکل مرحلہ, اور وہ علی جن کا بے انتہا دنیا کے اندر دشمن, اس زمانے کے اندر بے انتہا مسائل. لیکن جناب امیر فرماتے ہیں کہ میں پوری زندگی سیدہ کو بھلا نہیں سکتا. اتنے مسائل کے اندر سیدہ نے پوری زندگی ایک شکوہ نہیں کیا. اتنے مسائل عزیزان گرامی کہ جناب امیر جیسا سخی خیبر فتح کر کے واپس آ رہے ہیں. میں نے جملہ شاید پیش کیا تھا, سب کچھ راہ خدا میں دے کے آ گئے, کچھ گھر نہیں لے کے آئے, نہ سونا نہ چاندی نہ جواہرات نہ درہم نہ دینار نہ کپڑے. مدینے کے ہر گھر میں سونا, سب جگہ نئے کپڑے. بچے امام حسن حسین سے کہتے ہیں ہم نے نئی پوشاک پہنی ہے, آپ کے بابا علی نے خیبر فتح کیا. امام حسن حسین گھر آتے ہیں, مادر گرامی مدینے کے ہر گھر میں خواتین نے نیا لباس پہنا, بچوں نے نئے کپڑے پہنے, نہ آپ نے نیا لباس پہنا نہ ہم نے. جناب سیدہ نے کہا میرے شہزادوں انتظار کرو, آپ کے بابا بھی آتے ہوں گے. مولا کائنات گھر تشریف لائے, سب صحن میں کھڑے ہیں. کہا ہمارے لیے کیا لائے؟ مولا نے سر جھکا دیا کہ سیدہ لایا بہت کچھ تھا, لیکن جب مدینے پہنچا فقراء نے ہاتھ پھیلا دیے, میں سب کچھ راہ خدا میں دے آیا. اگر مولا ایسے ہے نا تو پھر سیدہ بھی ایسی ہے. جناب سیدہ نے مسکرا کے کہا اے ابوالحسن مجھے ناز ہے, میں آپ کی زوجہ, اگر آپ وہ ساری دولت گھر لے آتے تو مجھے خوشی نہ ہوتی جتنی اب ہو رہی ہے کہ سب دے آئے. تو مثالیں موجود ہے تاریخ کے اندر. مجھے چند ایک پیغامات دینے تھے, میں نے سارے پیغامات پہنچائے. ایک اور پیغام سن لیجئے. تو جناب خاتون جنت نے
یہ پیغام دیا ہے جو کردار کے حوالے سے کہ تربیت ایسی ایسی ہستیوں کی ہے کہ آسمان معرفت کے سب سے بڑے ستارے خاتون جنت کے گھر سے ہیں. جملہ نہیں پہنچا سکا. جس بیوی کے گھر میں آنے والی ایک ادنا سی کنیز جو حبشہ کی رہنے والی تھی، ادنا تھی، جب کنیز بن گئی تو ادنا نہیں رہی، پھر فضہ بن گئی. بھائی توجہ ہو کہ جناب سیدہ نے جب انہیں اپنی کنیز بنا لیا، مان لیا ہاں یہ میری کنیز ہے، تو اب سیدہ کے بچے بھی کنیز نہیں کہتے، ماں کہتے ہیں. اور ان کی دعا مستجاب ہے، قرآن میں کلام کرتی ہے کہ حضرت ایک مسلک کے نام سے ان کی ایک خاتون اہل سنت کے راوی ہیں. القطرہ سید احمد مستنبط، احمد مستنبط کی کتاب سے پیش کر رہا ہوں، بس آخری روایت، اس کے بعد اور تفصیل نہیں پیش کروں گا. اگر یہ بھی روایت سننا چاہے تو میں نے آج بالکل ماحول مختلف انداز سے کوشش کی ہے کہ میں تو کہتے ہیں کہ ہم سب کے سب مدینے سے چلے مکے کی طرف، راستے میں پانی ختم ہو گیا، سب پیاسے تھے. ایک اونٹنی پہ بوڑھی خاتون سوار تھی، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگارا تو نے اگر پیاسا ہی رکھنا تھا تو مدینے میں رہنے دیتا، تیرے حج کے لیے جا رہے ہیں. کہ سارے حاجی کہنے لگے یہ کون ہے جو اللہ سے لڑ رہی ہے؟ کہ پروردگارا پیاسا رکھنا تھا مدینے میں رکھتا، اب مجھے فوراً پانی بھیج. تو سب نے دیکھا کہ ایک مرتبہ ایک ظرف آب نازل ہوا، خود بھی پانی پیا، سب کو پانی پلایا. اہل سنت کے راوی بہت بڑے محدث کہتے ہیں جب مکے پہنچے میں نے دیکھا بوڑھی خاتون کچھ اپنے بیٹوں کے ساتھ طواف کر رہی ہیں. میں نے کہا بیٹوں سے یہ کون ہے؟ کہا یہ حضرت فضہ کی نواسی ہے. کہا میں بات کر سکتا ہوں؟ کہا ہاں. کہا میں یہ بات کرنا چاہتا، سوال کرنا چاہتا ہے. تو ایک مرتبہ کہا کیا بات ہے؟ کہا آپ نے جو پانی مانگا تھا پانی آیا کیسے؟ کہا میں نے اپنی نانی کی خدمت کا واسطہ دیا تھا. پروردگارہ تیری فاطمہ کی خادمہ تھی میری نانی. ایک بی بی ہے، نام فاطمہ ہے، ہاتھ پہلو پہ رہا کرتا تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بھئی کوئی رونے میں بخل نہ کرے، شب شہادت ہے بی بی کی. آج ہر امام کو پرسہ دینا، آج رسول خدا کو پرسہ دینا. یا رسول اللہ آپ کو آپ کی بیٹی کا پرسہ دینے آئے. بس بھئی کیوں؟ مولا وہاں پہ رونے والوں میں کسی کی مدت 40 برس، کوئی 35 برس، کوئی 21 برس، کوئی 7 برس. جناب سیدہ رسول خدا کے بعد یا 75 دن زندہ رہی یا 95 دن. تو سب سے زیادہ رونے والوں میں کیسے؟ کہا یہاں مدت کو نہ دیکھ، یہاں شدت کو دیکھ. بی بی اتنی شدت سے روتی تھی کہ سر کے سارے بال سفید ہو گئے تھے. میں جملہ پیش کر رہا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا. میں جملہ پیش کر رہا ہوں جناب سیدہ سلام علیہ کی گریے کا کہ کس طرح سے رویا کرتی تھی. یہاں تک روایات کے اندر ہے کہ بی بی انصار کے گھر گھر جاتی جناب امیر کے ساتھ، امام حسن حسین علیہ السلام کے ساتھ، کہ انصار بھول گئے میرے بابا نے غدیر میں کیا کہا تھا، کیوں علی کا ساتھ نہیں دیتے؟ لوگ رو کے کہتے بی بی ہم کل صبح آ جائیں گے. کہا ٹھیک ہے. یا ابو الحسن انہیں بتا دیں کس مسجد میں آنا ہے. مولا کہتے اس مسجد میں آ جانا، فجر پہ انتظار کروں گا. بی بی انتظار کرتی رہتی، پوچھتی ابو الحسن کتنے لوگ آئے تھے؟ مولا سر جھکا لیتے. کہا نہیں مجھے صاف صاف بتائیے کتنے لوگ آئے تھے. مولا کہتے میں تنہا نماز پڑھ کے آ گیا ہوں. سیدہ کوئی نہیں آیا، میں تنہا نماز پڑھ کے آیا ہوں. پھر بی بی رات میں جاتی. میری طرف دیکھیں کہ جملہ پیش کر رہا ہوں. کوئی ایسی آنکھ نہ جو آج گریہ نہ کرے. مدینے کے گھر گھر میں باتیں ہونے لگی. رسول کی بیٹی ہر رات انصار کے گھر پہ جاتی ہے. جب تاریکی ہوتی ہے ساتھ میں ابو الحسن ہوتے ہیں، حسن حسین ساتھ ہوتے ہیں. لوگ گھروں کے دروازوں سے دیکھنے لگے. ایک آدمی نے کہا وہ سیدہ ہے، دوسرے نے کہا نہیں وہ سیدہ نہیں ہے. کہا کیسے سیدہ نہیں ہے؟ ساتھ علی ہیں، حسن حسین ہے. کہا نہیں یہ سیدہ نہیں ہے. کہا کیوں سیدہ نہیں ہے؟ کہا سیدہ 18 برس کی ہے، اس بی بی کی کمر جھکی ہوئی ہے، ہاتھ میں عصا ہے، اس بی بی سے چلا نہیں جا رہا. یہ کوئی 80 برس کی ضعیفہ لگتی ہے. ابھی بھی نہیں روئیں گے. آج رات کوئی بخل نہ کرے. یہ 80 برس کی لگتی ہے.
ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، میں نے گزشتہ برس بھی پیش کیا تھا مصائب کا یہ جملہ. بہت بڑے ایران کے خطیب اس وقت بہت بیمار ہیں، مجھ سے بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی. اپنی اپنی سب دعاؤں کو ذہن میں لائیے گا مریضوں کی شفا کے لیے. بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے خطیب. وہ کہتے ہیں میں ایک مجلس پڑھ رہا تھا ایام فاطمیہ کی، میں نے بی بی کے مصائب پڑھے، مصائب ختم ہو گئے، مجلس ختم ہو گئی، ماتم ہو رہا تھا، پھر بھی دیکھ رہا ہوں کہ کسی ایک آدمی کے کونے میں بیٹھے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. دسترخوان بچھا دیا گیا پھر بھی وہ رو رہا ہے، تبرک ختم ہو گیا پھر بھی وہ رو رہا ہے. میں اٹھا، پاس گیا، پوچھا کیا بات ہے، کیوں اتنا رو رہے ہو؟ مصائب کے کون سے جملے نے اتنا رلا دیا؟ کہ ایک مرتبہ اس نے رو کے کہا آغا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں. کہ آغا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، آپ نے کہا بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی. کہ آغا اگر ہڈی ٹوٹ جائے نا، ہڈی ٹوٹ جائے تو جب بھی ہڈی کو ہلاؤ تو درد ہوتا ہے، جب تک ٹھیک نہ ہو جائے ہلانے سے ہڈی کے درد ہوتا ہے. لیکن اگر پسلیاں ٹوٹ جائے تو ہر سانس پہ درد ہوتا ہے، سانس لینے پہ محسوس ہوتا ہے میری پسلیاں صحیح نہیں ہیں. میں یہ سوچ سوچ کے رو رہا تھا. 3 مہینے بی بی نے انہی پسلیوں میں نہ مولا کو بتایا نہ بیٹوں کو بتایا. فضا سے کہتی رہتی مجھے سہارا دے کے بٹھا دو. یہاں ایک جوان بے ہوش ہو رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگ برداشت نہیں کر پا رہے. اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا. امام حسن مجتبیٰ مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے. سخت روایت سے مجھے معاف کر دیجئے گا، اگر کوئی برداشت نہ کر سکے مجھے معاف کر دیجئے گا. سادات غیر سادات مجھے معاف کر دیجئے. مولا حسن گزر رہے تھے، کچھ چاہنے والے ساتھ تھے. ایک مرتبہ دیکھا مولا کی آنکھیں سرخ ہو گئی، جیسے آنکھوں میں خون اتر آیا. مولا نے دیوار کا رخ کیا، کہا مولا کیا بات ہے؟ کہ پہلے انہیں گزرنے تو پھر جاؤں گا. جب وہ گزر گئے نا، کہا مولا کیا بات ہے؟ کہ ان میں سے کچھ ایسے تھے جو ہمارے دروازے پہ آگ لائے تھے. جب میں انہیں دیکھتا میری آنکھوں میں خون اتر آتا. کہ مولا کیوں؟ کہ مجھے اپنی ماں بہت یاد آتی ہے. کہ مجھے ماں بہت یاد آتی ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میں دیکھ رہا ہوں اتنے بڑے میدان میں اتنے کے لیے کیا حاضر بلند ہے. ایک سوال کروں، آپ سب نے صرف مصائب سنے ہیں نا، دیکھا تو کچھ نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا مولا علی پھر پوری زندگی بھلا نہیں سکے، کیونکہ انہوں نے وہ دونوں زخم دیکھے تھے. آخری جملہ سن لیجیے، اب اور نہیں پڑھوں گا. میں چاہ رہا تھا پڑھوں گا اس تفصیل سے. حضرت عباس کون؟ مولا علی کے رسول خدا کے چچا. سوال کیا یا علی کیا بات ہے جب آپ سیدہ کی بات کرتے ہیں تو زخموں کا تذکرہ کرتے ہیں؟ کون سا زخم؟ کا 2 زخم چچا، 2 زخم ایسے تھے. ایک پہلو پہ زخم تھا، دوسرا بازو پہ نشان تھا. خطیب نے کہا مولا یہ تو آپ کی ماں کے مصائب ہیں، اس میں آپ کا مصائب کیا ہے؟ کہ میرے رونے والوں سے کہنا جب جلتا ہوا دروازہ گرا نا تو میں دیکھ رہا تھا میری ماں نے دروازے پہ ہاتھ رکھے، آواز فضا. پروردگارا
خاتون جنت کے مصائب کا واسطہ ہمیں زندگی میں بار بار ان کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما، 12ویں امام کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار جتنے رونے والے ہیں، میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے بچے، میری بہنیں، پروردگار ان سب کے آنسوؤں کو ایک مرتبہ صاحب زمان ذرا نظر کرم کر دے۔ مولا آپ کو بڑی محبت ہے نا اپنے دادی سے، پروردگارا ہمارے سلام ہو اس بی بی کی عظمتوں پہ جنہوں نے اتنے مصائب دیکھے۔ پروردگارا ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ خادمین باب اللہ، سننے والے علماء، مؤمنین، ذاکرین، پڑھنے والے، دیکھنے والے، سننے والے، پروردگارا جہاں جہاں جس نے جیسے بھی حصہ لیا مجالس میں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارا جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما۔ پروردگارا واسطہ جناب خاتون جنت کا کرونا وائرس سے خاتمہ فرما۔ پروردگارہ کشمیر میں جہاں جہاں دنیا بھر میں حالات خراب ہے سب کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔